الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ برِ صغیر کے علماء کرام بڑے شوق سے علامہ اقبال کے اشعار اپنی تقریر میں پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن کچھ اشعار ان کے ایسے بھی ہیں کہ جس میں علماء کرام عمل خود بھی نہیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو علماء کرام اس پر عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ فرقہ بندی مت کرو، اور خود فرقے میں بٹے ہوئے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی تقسیم کرتے ہیں۔ ہر فرقہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ میری طرف آ جائیں۔ اب ان کی مجبوری ہے، یہ جو بڑے تھے وہ تو فرقہ بنا کر کے چلے گئے، اور یہ جو نئے علماء ہیں وہ بیچارے پھنس گئے اس میں، کیونکہ وہ جس مدرسہ میں پڑھ کے آئے ہیں اور جس گھر میں ان کی پرورش ہوئی ہے، جس محلے کی مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی ہے، تو یہ اسی فرقہ کے بن کر کے رہ گئے۔ اور اب نتیجہ یہ ہے کہ اگر میں اہل حدیث کو مان لیتا ہوں کہ وہ فرقہ بالکل حق پر ہے، اور میں عالم ہوں اور میں دیوبندی ہوں فرض کیجیے، اور میں چلا جاتا ہوں اہل حدیث میں، آپ یقین جانیے کہ اہل حدیث مجھے بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور میرے پیچھے نماز پھر بھی نہیں پڑھے گا، کہے گا کہ یہ تو دیوبندی تھا۔ اور اگر اہل حدیث فرض کیجیے کہ وہ حق پر نہیں ہے اور دیوبندی جو ہیں وہ حق پر ہیں، یہ ان کے عالم اگر وہاں چلے جائیں کہ اب میں دیوبندی بن گیا ہوں، وہ بھی ان کے پیچھے نماز پھر بھی نہیں پڑھیں گے کہ پتہ نہیں اس کے اندر ابھی بھی وہ جراثیم موجود ہوگی۔ تو یہ بیچارے اب فرقہ کو اگر سمجھتے بھی ہیں، جیسے بریلوی میں بدعت سے کرتے کرتے، اب ظاہر ہے پروموشن ہر کسی کا ہوتا ہے، آپ کسی عہدے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو 10-20 سال کے بعد آپ کا پروموشن ہوتا ہے، پھر آپ ترقی کرتے ہیں۔ تو ان کی بھی ترقی اب ہو گئی ہے، اب بدعت سے نکل کر کے شرک کی طرف بھی جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ لوگ اللہ سے مدد کم مانگتے ہیں اور مزاروں پہ جا کر کے سر پٹک پٹک کر کے مانگتے ہیں۔ اس انداز سے آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی ان کی کہ ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں جیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے، بالکل اس طریقے سے، کوئی جیسے یہ تو اپنے اوپر پردہ ڈالتے ہیں کہ نہیں ہم تو وسیلہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اور پھر اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا، ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور ہماری مرادیں اللہ پوری کر دیتا ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں مگر ڈائریکٹ نہیں مانگتے ہیں۔ لیکن اب تو یہ ڈائریکٹ بابا سے ہی مانگتے ہیں کہ آپ ہی دیجئے، مجھے دولت مند آپ بنائیے، میری عمر دراز آپ کیجئے، میری بیماری سے مجھے شفا دیجئے، میرے بچوں کو ہدایت دیجئے، سب اس طرح سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پہ دیکھا کہ وہاں پہ بھی جالی کو پکڑ کر کے یہ لوگ مرادیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ فرقہ میں جو کچھ علماء ہیں جو بیچارے چاہتے ہیں کہ میں اس سے نکلوں، لیکن اگر وہ نکل جائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، ان کو کوئی پوچھے گا نہیں، تو یا تو وہ اپنا پیٹ کا انتظام رکھیں اور پھر مزدوری کرنے کے لیے باہر آ جائیں، اور پھر وہ دین کا کام، ظاہر ہے ایسے تو لوگوں کو آپ نصیحت کرتے پھریں گے بس پہ بیٹھ کر کے، کوئی پیسہ تو دے گا نہیں، مسجد میں ان کو پیسہ مل جاتا ہے، اور یہی بہت آسان کام بھی ہے۔ اب جس نے آسان کام کر لیا اس سے مزدوری والا کام تو ہوگا نہیں۔ اور جو علماء کرام جن کے جو جیسے ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں اور اس طرح کے ہیں، تو ان کو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پھر اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ ان کی مجبوری ہے بیچاروں کی، ان پہ ترس بھی مجھے آتا ہے۔ یہ دیکھیے نعت خواں بن گئے ہیں، اب ان کا نعت پڑھ پڑھ کے بہت پیسہ کما لیتے ہیں، اب اس سے اچھا کام ان کو کیا ملے گا؟ انجینئر ڈاکٹر سے بھی زیادہ وہ کما لیتے ہیں، اور گھوم بھی لیتے ہیں، پورا پاکستان بھی انہوں نے گھما ہوا ہوتا ہے، اور جو نامور بن گئے ہیں تو ان کو تو دبئی اور شارجہ کہاں کہاں سے بلاوا بھی آ جاتا ہے، جبکہ ہم جیسے ڈاکٹر کو بھی کوئی نہیں پوچھتا، تو ان کے موج بھی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اس کام کو کیسے چھوڑے گا؟ تو اب ان کے اوپر ڈیمانڈ آتی ہے کہ نعت آپ پڑھیے فلم کے گانے کے طرز پہ، تو یہ محمد رفیع صاحب اور جناب
مہدی حسن صاحب اور نور جہان وغیرہ وغیرہ جتنے بھی گلوکار تھے پرانے زمانے کے، ان کے پرانے گیت یہ سنتے ہیں، پہلے خوب کان لگا کر کے پھر اس پہ دھن فٹ کرتے ہیں. باقاعدہ یہ ایک گلوکاری ہے، جیسے دھن بنا ہم لوگ ریڈیو پہ پہلے بچپن میں سنتے تھے کہ وہ دھن اس نے بنایا اور کیا موسیقی اس نے تیار کی اور اس نے گانا کو گایا وغیرہ. تو اس طریقے سے ان کا بھی وہی کام ہے، یہ بیٹھ کر ریاض کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ محفل میں آ کر کے گلا پھاڑنا شروع کرتے ہیں اور تالیاں خوب بجتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ طریقہ نعت پڑھنے کا حرام ہے، آپ ثواب نہیں کما رہے ہیں، آپ گناہ کما رہے ہیں. اور الیاس قادری صاحب تو اس دھن پہ ناچتے بھی ہیں، میں نے ان کی بھی ریکارڈنگ دیکھی کہ وہ ٹھمکا لگا رہے ہیں اور فلمی طرز پہ یہ چل رہا تھا نعت. اور بڑے بڑے صوفی قسم کے لوگ ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں. کہ الیاس قادری صاحب آپ تو نوٹنکی ہیں، آپ تو مداری بن چکے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگ کیا کیا سر کے اوپر سجا لیتے ہیں جھومر عورتوں کی طرح سے، تو یہ طریقہ کو چھوڑیے. اور وہ جو آپ گلاس میں پانی پیتے ہیں، مٹی کا گلاس اور ایک مٹی کا پیالہ لے کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں میں بڑا سنت پہ چل رہا ہوں، تو پھر آئیے جھوپڑے میں رہیے. سنت طریقہ سب سے اچھا یہی ہے کہ مٹی کا گھر ہو اور چھوٹا سا کمرہ ہو اور اس میں آپ رہیں، تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اور آپ کے دسترخوان پہ ایک سالن کے علاوہ کوئی دوسرا سالن نہیں ہونا چاہیے، مرغی روز نہیں ہونی چاہیے. حضرت عمر پرائم منسٹر تھے، لیکن انہوں نے جب تک انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں گوشت اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک ہماری ساری رعایا گوشت کھانا شروع نہ کر دے، سب اس قابل نہ ہو جائیں کہ گوشت جب سب کے گھروں میں پکے گا تب ہم پکائیں گے، ہم کھائیں گے. یہ سنت کا طریقہ تھا ان کا، یہ انصاف تھا حضرت عمر کا. کیا آپ ایسا کرتے ہیں کہ چلیں آپ پورے پاکستان کو تو چھوڑیے، پورے کراچی کو تو معاف کیجیے، آپ ہی کے مرید جو ہیں ان کے سب کے گھر میں کیا روزانہ بریانی، قورمہ اور تافتان اور وغیرہ وغیرہ ڈشیں کیا بنتی ہیں جو آپ کھا رہے ہیں؟ آپ ایمان سے بتائیے گا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہ آپ شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں یا فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں دولت سے، شہرت سے کیا مراد؟ وہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں، اور دنیا کو تو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ تو مسافر خانہ ہے، آج ہے کل نہیں ہے، ہمیں تو وہاں کیا بنانا ہے اپنا ٹھکانہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے کہ میرا بھی کوئی مسکن ہو بہت خوبصورت، جیسے کہ آج کل محلات لوگ بناتے ہیں، تو اللہ سے دعا کرتے تو پلک جھپک لیتے جبرائیل جنت کا ایک محل لا کر کے زمین پہ رکھ دیتے اور کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں آرام فرمائیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کبھی دنیا کی دولت اللہ سے نہیں مانگی، صرف یہ مانگا، کہا، دعا یہ کرتے تھے یا اللہ اپنے در کا محتاج رکھنا، مفلسی اتنا نہ ہو کہ لوگوں کے پاس ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. تو ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ صرف اپنے در کا محتاج رکھ، کسی غیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہ پیش آ جائے. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور شرک اور بدعت سے بچنے کی کوشش کیجیے. ایک اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی اللہ کے سوا حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جو کہ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر باہر نکل کر کے ہماری بدمعاشی شروع ہو جاتی ہے. ہم بابا سے تعویذ بھی لے لیتے ہیں، بابا سے کہتے ہیں دعا بھی اسی سے مدد مانگ لیتے ہیں. تو یہ سارا ڈرامہ بازی نہیں کرنا چاہیے. وہ اللہ ہے جس نے کہا یا نارو کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، کہ جس کے کہنے سے
आग फुलवारी बन गई। है कोई ऐसा ताकत वाला? तो अल्लाह हमारा है, वो अल्लाह है हमारा जो कहता है कुन फयकून, हो गया। वही इबादत के लायक है। और इलियास कादरी साहब, ये मट्टी का प्याला सिर्फ सुन्नत नहीं है, सुन्नत और भी है।